جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بغداد میں ایک سارنگیا رہتا تھا۔ یہ جس جوتی کو پہنے رہتا تھا وہ بہت پرانی ہو چکی تھی۔ سارنگیا نے اس کو پہنتے پہنتے 7 سال گزار دیے۔ یہ جوتی جب پھٹ جاتی تو اس پر ایک پیون چڑھ جاتا۔ اس طرح پیون پر پیون ہونے کی وجہ سے یہ بہت بھدی اور بدصورت ہو گئی تھی اور اپنی اس بات میں بغداد بھر میں مشہور ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ سارنگیا بے حد کنجوس تھا۔ سارنگی بجا بجا کر روپیہ پیدا کرتا تھا، مگر جتنا کماتا تھا اس میں سے بہت ہی کم اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ تکلیفیں اٹھا اٹھا کر زندگی بسر کرنا اور روپیہ جمع کرنا، بس یہی اس کے جینے کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ نہ خود جی بھر کے کھاتا اور نہ اس پیسے سے کسی کے کام آتا۔ ایک دن سارنگیا بازار گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حلب کا سوداگر شیشے کے بہت سے سنہری اور خوبصورت برتن بیچنے لایا ہے۔ سارنگیا تھا بڑا چلاک، اس نے جلد ہی بھانپ لیا کہ سوداگر کو اپنا مال جلدی بیچنے کی بہت فکر ہے، مگر اسے کوئی اچھا گاہک نہیں مل رہا ہے۔ اتنے اچھے برتن جو دیکھے تو سارنگی کی لالچ نے زور کیا، اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ اس نے سوداگر سے جھوٹی باتیں بنانا شروع کیں اور کہا، میاں سوداگر، یہاں اس مال کا نکلنا بہت مشکل ہے، تم ناحق پریشان نہ ہو، میری بات مانو، اگر کوئی قدردان مل جائے تو جیسے تیسے بیچ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لو۔ سوداگر سارنگی کی چکنی چپڑی باتوں سے فریب میں آ گیا اور تھوڑے ہی بھاؤ تاؤ کے بعد اس نے اتنے اچھے برتن 60 دینار میں سارنگی کو بیچ دیے۔ اگر وہ اس دھوکے میں نہ آتا تو یہی برتن سارنگی کی دی ہوئی قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت میں بکتے۔ سارنگیا اپنے دل میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوا کہ آج تو میں نے سوداگر کو خوب الو بنایا۔ بڑا آیا تھا وہاں سے تجارت کرنے، اب میں انہی برتن سے کئی زیادہ منافع کماؤں گا۔ ان باتوں کو سوچتا ہوا وہ ایک عطر فروش کی دکان پر گیا اور اس سے بھی گلاب کا عطر طرح طرح کی چالاکی سے سستے داموں خرید لیا اور ان خوبصورت شیشے کے برتنوں میں بھر لیا۔ جب وہ یہ چیزیں لے کر گھر پہنچا تو یہ سنہری برتن کپٹوں میں سجا کر رکھ دیے۔ ایک دن سارنگی کے دل میں آئی کہ وہ حمام جا کر غسل کرے، اس لیے اس دن وہ بہت سویرے سویرے اٹھا اور بغداد کے ایک مشہور حمام میں جا پہنچا۔ اتفاق سے وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس کی نظر سارنگی کی جوتی پر پڑی، جو اب جوتی تو کیا، کئی جوتیوں کا مجموعہ بلکہ جوتیوں کے نام پر تہمت بن کر رہ گئی تھی اور اس پر پیون لگے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر دوست بیچارے سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا، میرے عزیز، تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے۔ خدا نے تم کو دولت دی ہے، پھر تمہارے بال نہ بچے، اکیلی جان ہو، جو رونا جاتا اللہ میاں سے ناتا، آخر کہاں تک بچا بچا کر رکھو گے اور اس جوتے کے پیچھے کب تک پڑے رہو گے؟ خدا کے لیے اسے بدل دو، اس میں تمہارا کون سا بڑا روپیہ خرچ ہو جائے گا؟ جتنے میں ایک جوتی آئے گی اس سے تو کئی گنا زیادہ تم روز کما لیتے ہو۔ اتفاق سے گھڑی اچھی تھی، دوست کی بات سارنگی کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے جواب دیا، بھائی تم سچ کہتے ہو، میں انشاءاللہ کل ہی تمہاری نصیحت پر عمل کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد سارنگیا حمام کے اندر گیا اور بہت دیر تک مل مل کر ہفتوں کا میل کچیل صاف کرتا رہا۔ جب جی بھر کر نہا چکا اور حمام سے نکل کر کپڑے پہننے کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ اس کی 7 سال کی رفیق جوتی کے قریب ہی ایک نئی جوتی بھی رکھی ہے۔ سارنگی نے فوراً ہی سوچا کہ واقعی میرا دوست بھی کتنا شریف ہے، آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ میرے لیے یہ نئی جوتی چھوڑ گیا۔ خدا اسے اچھا بدلہ دے، دوستی ہو تو ایسی۔ سارنگی نے خوشی کے مارے جلدی جلدی قدم بڑھائے اور فوراً نئی جوتی پہن کر گھر کی راہ لی۔ آج سارنگیا اپنے دل میں بہت خوش تھا کہ اللہ میاں نے بنا پیسے یہ نئی جوتی دلوائی۔
مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی ساری خوشی خاک میں مل جائے گی اور اس جوتی کے گھر میں آتے ہی بلائیں اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیں گی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تقدیر نے سارنگی سے اس کی کنجوسی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اور اس بات کی سزا دینا چاہتی تھی کہ 7 سال کی لگاتار خدمت کے باوجود جوتی کو چھوڑتے وقت ذرا بھی افسوس نہ کیا اور اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا آیا۔ جس جوتی کو سارنگی اپنے دوست کا تحفہ سمجھے ہوئے تھا وہ اس کی بدقسمتی سے بغداد کے قاضی کی جوتی نکلی۔ قاضی جی بھی اسی وقت حمام کرنے گئے تھے۔ جب قاضی جی غسل سے فارغ ہوئے اور جوتی تلاش کی تو وہ نہیں ملی۔ اس پر ان کو بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے حمام کے مالک کو حکم دیا کہ تمام جگہ تلاشی لی جائے، شاید کوئی ایسی جوتی مل جائے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اور اس سے جوتی چرانے والے کا کھوج لگ جائے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایسی جوتی سارنگی کی ہی نظر آئی جس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ چونکہ یہ جوتی بغداد بھر میں مشہور ہو گئی تھی، اس لیے دیکھتے ہی لوگ پہچان گئے اور قاضی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی نے جب یہ حال سنا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ فوراً سارنگیوں کو گھیر لیں اور اندر پہنچ کر جوتی کا پتہ لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھر کی تلاشی لی تو قاضی صاحب کی جوتی مل گئی۔ انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور سارنگی کو بھی پکڑ کر لے گئے، اس لیے کہ وہ اپنے دل میں سارنگی کو چور سمجھ بیٹھے تھے۔ سارنگیا قاضی کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر قاضی نے اس کی ایک نہ مانی کیونکہ چوری کا مال اس کے گھر سے برآمد ہو چکا تھا۔ پھر بھی قاضی نے سزا کا حکم دینے میں سختی سے کام نہ لیا، صرف کوڑے لگوائے اور تھوڑے دن قید کرنے کے بعد اور ایک بڑی رقم جرمانہ کر دی۔ قید کی میعاد پوری ہو گئی تو سارنگیا قید خانے سے چھوٹ کر نکلا۔ اب اس کا غم و غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو کوستا اور کبھی منوس جوتی کو سینکڑوں بری بھلی باتیں سناتا کہ یہ سب اسی نحوست کی پوٹ پوٹلی کا اثر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں بیٹھے بٹھائے اتنی پریشانیوں میں نہ پھنستا۔ مجھ کو جیسی جیسی ذلتیں اٹھانی پڑی ہیں سب اسی کے کرتوت ہیں۔ سارنگیا اپنی ان حالتوں پر جتنا غور کر رہا تھا جوتی پر اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر غصے میں کرتے کرتے اس نے اپنے جی میں ٹھان لی کہ سب سے پہلے اس پرانی جوتی کو اس طرح دفع کیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ جوتی کو دریائے دجلہ میں کسی گہری جگہ ڈبو دیا جائے۔ لہذا سارنگیا صبح ہی صبح اپنی برسوں کی ساتھی جوتی کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر دریائے دجلہ پہنچا اور ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کا خیال تھا کہ یہاں پانی گہرا ہوگا جوتی کو زور سے گھما کر پھینک دیا۔ جوتی بھاری تو تھی ہی، وزن کی وجہ سے فوراً تہہ میں چلی گئی۔ سارنگی نے جب پانی پر جوتی کا نشان نہ پایا تو اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ سارنگی کی بدقسمتی نے ابھی تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ دوسرے ہی روز دجلے کے اسی مقام پر ایک قسمت کا مارا مچھیرا جا پہنچا اور اس نے بڑی امید باندھ کر جال پھینکا اور تھوڑی دیر بعد جب جال بھاری معلوم ہوا تو خوش ہو کر آہستہ آہستہ کھینچا، مگر جال نکالنے کے بعد جب اس میں سارنگی کی بھدی جوتی نظر آئی تو اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ مچھیرا اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ بغداد بھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس جوتی کا حال نہ جانتا ہو۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ جوتی کسی طرح سارنگی سے چھوٹ کر دریا میں گر گئی ہے، اور چونکہ سارنگی میں غوطہ لگانے کی ہمت نہ تھی اس لیے یہ تہہ میں پڑی رہ گئی۔ اب میں اسے سارنگی کو واپس کر دوں گا تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز پا کر خوش ہو جائے۔ مچھیرے نے جوتی اٹھائی اور سارنگی کے گھر پہنچ گیا۔ مکان پر آواز دی تو کسی نے جواب نہ دیا۔ مجبوراً اسے بغداد کے بازاروں میں تلاش کرنے لگا کہ کہیں مل جائے تو اس کی جوتی اس کے حوالے کر دوں۔ قسمت کا مارا سارنگیا تلاش کرنے پر کہیں نہ ملا
تو مجبوراً مچھیرا پھر اس کے گھر کی طرف واپس آیا اور بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید سارنگیا سو رہا ہو، شور کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جائے۔ جب یہ امید بھی پوری نہ ہوئی تو اس نے دوسرے دن صبح کو پھر آنے کی ٹھان لی اور الٹے قدم واپس ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سارنگیے کے گھر کی ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی۔ فوراً مچھیرے کو خیال آیا کہ اس کی جوتی اس کھڑکی میں سے گھر کے اندر پھینک دے تاکہ سارنگیا جب گھر آئے تو اسے کھوئی ہوئی جوتی مل جائے۔ مچھیرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک بار زور سے جوتی کھڑکی سے اندر پھینکی تو بریکٹ پر پڑی، جس پر سارنگیے نے شیشے کے برتن سجا رکھے تھے۔ فوراً سارے برتن چکنا چور ہو کر نیچے گر پڑے اور سارنگی کی امیدوں کا قلعہ دھڑام کر کے گر پڑا۔ ساتھ ہی کنڑوں میں بھرا ہوا گلاب کا عطر بھی بہہ گیا۔ جب سارنگیا گھر واپس آیا اور یہ تباہی دیکھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آخر اس سے یہ نقصان برداشت نہ ہو سکا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اپنا منہ نوچنے لگا۔ جب اس طرح کچھ تسلی ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے جوتی کو اس طرح ڈانٹنا پیٹنا شروع کیا جیسے جوتی بھی کوئی جاندار اور سمجھ بوجھ والی مخلوق ہو۔ اس نے جوتی سے کہا، بڑی منحوس تھی وہ گھڑی، اے ملعون جوتی، جب میرا تجھ سے پالا پڑا تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تو نے عمر بھر میرے ساتھ رہنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اے جوتی، تجھ پر 1000 بار لعنت، تو نے مجھے وہ دکھ دیے ہیں کہ اٹھائے نہیں اٹھتے۔ میں تجھے بھی ایسے گڑھے میں دفن کروں گا کہ جس سے تو قیامت تک نکل نہ سکے، لعنت کی ماری جوتی۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے سارنگیا نہیں چمار سمجھنا۔ اس وقت غصے کے مارے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا اور چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک کدال ہاتھ میں لی اور گہرا گڈھا کھودنا شروع کر دیا تاکہ جیسے تیسے جوتیوں کو اس میں دفن کر دے اور ان تمام مصیبتوں سے نجات حاصل کر لے۔ رات کے وقت سناٹے میں کدال چلنے سے جو دھما دھم مچی، اس سے محلے والوں پر دہشت چھا گئی۔ ہر ایک نے یہی سوچا کہ کوئی چور اس کے گھر میں نقب لگا رہا ہے اور اب گھر میں گھسنا ہی چاہتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر سے نکلے اور محلے کے چوکیداروں کو تلاش کر کے اسے ساری بات بتائی۔ چوکیدار اپنے 7 سپاہیوں کو لے کر سیٹی بجاتا ہوا ادھر دوڑا اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ آخر یہ لوگ سارنگیے کے گھر پہنچے جہاں سے زمین کھودنے کی آواز بڑے زور سے آ رہی تھی، اور مکان کے اندر جا کر سارنگیے کو پکڑ لیا۔ اس مرتبہ سارنگیے کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اس کو قصوروار قرار دے کر بہت سے روپے جرمانے کے طور پر وصول کیے اور قید کی سزا الگ دے دی۔ اس مرتبہ جب سارنگیا سزا بھگت کر باہر نکلا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے جوتی سے پیچھا چھڑانے کی ٹھان لی۔ جلدی کے مارے اس نے صبح کا انتظار بھی نہ کیا، رات کو ہی اپنی جوتیوں کا ایک پلندہ ایک کپڑے میں باندھا اور بغداد کے ایک بڑے ہوٹل کے پاس پہنچ کر یہ پلندہ گٹر میں پھینک آیا۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس جوتی کی منحوس صورت پھر نظر نہیں آئے گی، مگر آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ہوا یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد گٹر کی نالی بند ہو گئی اور اس کی وجہ سے آس پاس خوب سڑان مچ گئی۔ لوگوں نے گٹر بند ہونے کی وجہ تلاش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ کوئی چیز اڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی سب کی طرف پھیل رہا تھا۔ جب اس چیز کو نکالا گیا تو یہ دیکھ کر لوگوں کو سخت غصہ آیا کہ یہ تو وہی سارنگیے کی جوتی ہے جس نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال رکھا تھا۔ آخر سب نے پولیس کو اطلاع دی اور سپاہی پھر سارنگیے کو پکڑ کر قاضی صاحب کے سامنے لے گئے، جس نے 3 جرمانے کیے۔ ایک جرمانہ اس نقصان کے معاوضے کے لیے جو ان جوتیوں سے پہنچا تھا، دوسرا ہوٹل کے مالک کو ادا کرنے کے لیے، اور تیسرا سزا کے طور پر۔ یہ توہرے جرمانے ادا کرنے پڑے
تو سارنگی کی ہمت جواب دے گئی، اور اب اسے یقین ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جوتی میرا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ چاروں ناچار بیچارہ قسمت کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ اب جوتی کو زیادہ نہیں چھیڑے گا۔ پھر اس نے جوتی کو خوب دھو کر مکان کی چھت پر رکھ دیا اور دل میں یہ سوچا کہ اب نہ میں جوتی سے کوئی مطلب رکھوں گا اور نہ اسے مجھ سے کوئی واسطہ رہے گا۔ بدقسمتی سے سارنگی کا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ ابھی جوتی کو چھت پر رکھے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا کہ کہیں سے ایک کتا ادھر آ نکلا اور اس کی نظر جوتی پر پڑی تو خدا جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ اس جوتی پر لپکا۔ کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ شریر لڑکوں کی طرح یوں ہی اس سے کھیلنا چاہتا تھا یا پھر بھوک کے مارے بے دم ہوا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے کوئی کھانے کی چیز سمجھ بیٹھا اور بھوک کی آگ بجھانے کے لیے اسے اپنے منہ میں دبا کر بھاگا اور اسے لیے پاس کے مکان کی چھتوں پر کودتا رہا۔ کتے کی اس حرکت سے جوتی کا بنڈل اس کے منہ سے چھوٹ کر ایک راہگیر کے سر پر گرا، جو بری طرح زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ لوگوں نے غریب راہگیر کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا تو سب اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کے زخمی ہونے کی وجہ معلوم کرنے لگے۔ جیسے ہی جوتی کا بنڈل قریب پڑا ہوا نظر آیا، وہ لوگ فوراً سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ سارنگی کی ہی جوتی ہے، جس کے کرتوت اس زمانے میں بغداد بھر میں مشہور ہو رہے تھے۔ لہٰذا سارنگی کو پھر قاضی صاحب کے حضور پیش کیا گیا اور انہوں نے سارے مقدمے پر غور کر کے زخمی راہگیر کا علاج اور تکلیف کے معاوضے کے علاوہ اس حرکت کی سزا دینے کی غرض سے سارنگی پر بہت بڑا جرمانہ کر دیا تاکہ آئندہ ایسی غفلت نہ کرے، ورنہ قید خانے میں ڈلوا دیا جائے گا۔ یہ لگاتار جرمانے جو ادا کرنے پڑے تو سارنگی کی ساری جمع پونجی جو اس نے اپنی جان پر مصیبت اٹھا کر رکھی تھی ختم ہو گئی اور وہ اچھا خاصا مالدار ہونے کے بعد مفلس اور فقیر بن گیا۔ آخر اس نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد قاضی صاحب کے ہاں ایک درخواست دی، جس میں اس جوتی کے ہاتھوں جو مصیبتیں بھگتی تھیں ساری کی ساری بیان کر دیں۔ قاضی صاحب نے سارنگی سے درخواست لے کر پڑھی تو ہنستے ہنستے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اس پر کیا فیصلہ کریں۔ مجبور ہو کر سارنگی سے ہی پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ سارنگی نے ہاتھ جوڑ کر کہنا شروع کیا، حضور بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس جوتی سے میرا پیچھا چھڑا دیں۔ میں اس سے بے حد تنگ آ گیا ہوں اور اب عمر بھر اس سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیں کہ اب سارنگی کا اس جوتی سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے کسی پر کوئی آفت بھی آئے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہرگز نہ ہوگی۔ آج سے نہ میں اسے جانتا ہوں نہ یہ مجھے جانے گی۔ پھر اس نے جوتی کی طرف منہ کر کے بڑی دکھ بھری آواز میں یہ شعر پڑھے، اے راحتوں کی دشمن، اے آفتوں کی مخزن، اے بد نصیب جوتی، اے جڑ نحوستوں کی، کب تک میں تیرے ہاتھوں صدمے اٹھائے جاؤں، جا دور ہو اسی دم پھٹکار تجھ پہ پیم۔ قاضی کو سارنگی پر بڑا ترس آیا اور اس نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اب اس جوتی کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی تو سارنگی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس منادی سے سارنگی کی جان میں جان آئی اور ذرا اطمینان نصیب ہوا۔ سارنگی کی جوتی شہر میں تو ہر جگہ مشہور تھی ہی، اس کے قصے ایک سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے خلیفہ کے محل میں بھی جا پہنچے۔ مصحابوں نے ایک دن اس کا واقعہ خلیفہ سے بیان کر دیا۔ سارنگی کی قسمت جاگ چکی تھی۔ اتفاق سے اس دن خلیفہ کسی بات پر بہت ناراض تھا اور اپنے دل میں بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جوتی کے یہ حالات سنے تو اس کی الجھن اور فکر دور ہو گئی۔ غم کی جگہ خوشی نے گھیر لیا اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ مصحابوں کو حکم دیا گیا کہ سارنگی کو جلد سے جلد حاضر کیا جائے۔ ادھر سارنگی سے ملنے کے لیے خلیفہ بڑا بے چین تھا۔ ادھر سارنگیا
اپنے گھر میں چین سے سو رہا تھا۔ اس رات اس نے ایک عجیب اور انوکھا خواب دیکھا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جوتی کی صورت آدمی کے جیسی بن گئی ہے اور وہ سارنگیے کو ڈانٹ ڈپٹ کر یہ کہہ رہی ہے، میرے ہاتھوں جو بلائیں تجھ پر ٹوٹی ہیں، تو اس وجہ سے اپنے پرانے ساتھی سے ناراض ہے۔ اتنا نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں میرا کیا دخل ہے؟ یہ تو جو کچھ ہوا یہ خدا ہی کی مرضی تھی۔ شاید وہ تجھے ان تکلیفوں میں ڈال کر تیری کنجوسی کے گناہ سے تجھے پاک کرنا چاہتا ہو اور تجھ سے یہ مال جمع کرنے کی لالچ اور ہوس سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ تو نے بھی تو غضب کر دیا کہ اب تک کبھی اللہ کی راہ میں ایک درہم بھی خرچ نہ کیا۔ 7 سال سے تو میں ہی تیری یہ حالت دیکھ رہی ہوں۔ اب اگر اس حرکت پر خدا کی طرف سے سزا مل رہی ہے تو اس پر اتنا تعجب کیوں کرتا ہے؟ ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ اگر تو مجھ سے اب بھی وعدہ کر لے کہ فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرے گا تو میں یقین دلاتی ہوں کہ تیری مصیبت ٹل جائے گی، کیونکہ جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے وہ اصل میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سارنگیا جوتی کی اس نصیحت سے بہت خوش ہوا اور اس نے خدا کو گواہ کر کے جوتی سے وعدہ کیا کہ اب میں اس کی نصیحت پر دل سے عمل کروں گا اور پہلے والی بری عادتیں بالکل چھوڑ دوں گا۔ ابھی سارنگی نے جواب میں اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ کسی کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ سارنگیا گھبرایا ہوا اٹھا، باہر گیا تو خلیفہ کے سپاہی اسے ساتھ لے جانے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ خلیفہ کا حکم سنتے ہی اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور سپاہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ سارنگی کو دیکھتے ہی مسکرایا اور ہنس کر کہا، ہاں بھائی، ذرا اپنی جوتی کا ماجرا اپنے منہ سے سناؤ۔ سارنگی کا قصہ سن کر خلیفہ بے حد خوش ہوا اور سارنگی کو اتنا روپیہ انعام دے دیا کہ وہ عمر بھر کے لیے امیر ہو گیا۔ مگر اب سارنگیا پہلے جیسا کنجوس مکھی چوس نہ تھا۔ اس نے خواب میں جوتی سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا۔ غریبوں اور محتاجوں کی خوب مدد کرتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔